الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة القرآن. اللهم صل على محمد صاحب القرآن عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم. کتاب اللہ میں رمضان المبارک کے سلسلے میں اس جگہ جو آیت شریفہ نازل کی ہے اس کی تلاوت ابھی رب العالمین کے لاکھوں لاکھ بے شمار و انگنت احسانات ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کی سرحد میں داخل فرما دیا. اس وقت پوری امت اسلامی زمین پر بسنے والے وہ سارے مومن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ رمضان کے سائے میں ہیں. میں رسمی مبارکباد کی بات نہیں کرتا، وہ بھی آپ کو مبارک ہو، لیکن اصل خیر اور برکت سے معمور اور بھرپور یہ مہینہ ہم پر آیا اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ مبارک میں زندہ ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں. اول میں اس آیت شریفہ کا ہمارے یہاں جو تعلیم کا دستور ہے ترجمہ کر دیتا ہوں. بہت مختصر مدت میں انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے. فرمایا رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اول قرآن شریف نازل فرمایا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے سرتاسر ہدایت ہے اور اس میں صاف صاف نشانات موجود ہیں ہدایت کی، معرفت کے اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے نشانات. ایمان والو، تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، یعنی زندہ ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. اور جو شخص تم میں سے مریض ہو یا سفر میں چل رہا ہو تو وہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آسانیاں عطا فرمائے، تمہیں مشکل میں ڈالنے کا اس کا ارادہ مطلق نہیں ہے. اس طرح تم اس مہینے کی گنتی کو ٹھیک ٹھیک پوری کرو، اور جب تم پوری کر چکو تو اللہ نے ہدایت کی کتاب سے تمہیں سرفراز فرمایا، اس پر تم اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا ساری دنیا میں اعلان کرتے پھرو، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب ہدایت سے سرفراز فرمائے. اہل ایمان دوستو، یہ ماہ مبارک جو عیسوی سن 610 میں جب چل رہا تھا، رن کر رہا تھا وہ، تو اسی مہینے کی ایک مخصوص تاریخ میں اللہ نے اپنے بندے خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا اور فرشتے اعظم کو زمین پر بھیجا. اللہ سے جو بندے روٹے ہوئے تھے پھر ان کا رشتہ جوڑنے کے لیے اور سلسلے انبیاء کو سیدنا مسیح کے بعد اس نے 600 برس تک کے لیے بند رکھا تھا، اس میں آخری نبی بھیج کر اس پر قیامت تک کے لیے سیل لگا دی. پچھلی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم اور دوسری وہ سب کتابیں جو اپنے اپنے زمانے میں
زمین پر آتی رہی، فرشتوں کے ذریعے بھیجی گئی، انبیاء اور مرسلین کے سینوں پر اس کو اتارا گیا۔ وہ سب کتابیں تقریباً محو ہو چکی تھی، اس کے معنی بدل دیے گئے تھے، اس کا مینسکرپٹ بھی محفوظ نہیں تھا، اس کا رسم الخط بھی محفوظ نہیں رہا، اور دنیا کے انسانوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس زبان میں رب العالمین کا پیغام ان پر کب آیا تھا اور کون اسے لایا تھا۔ انسانوں کو بڑی بدقسمتی تھی کہ نزول قرآن کے 600 برس پہلے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو انجیل لائے اس کو بھی معنی انہوں نے بتا دیے، معنی کی تحفیظ بھی نہیں کر سکے اور متن کی تحفیظ میں بھی وہ ناکام ثابت ہوئے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ غیبی فیصلہ جو ازل سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک اپنا آخری نبی بھیجوں گا، اور جس کی بشارت کے اشارے بڑے بڑے پیغمبروں کے ذریعے اس نے کرائے، اور وہ وقت جب آ گیا کان امر اللہ قدرا مقدورا کہ خدا کا فیصلہ تقدیر کے شکنجے میں کسا ہوا رہتا ہے۔ جب تقدیر کا وہ وقت آتا ہے اس وقت وہ کتنی ہی رکاوٹیں زمین میں ہو، فیصلہ اس کا لاگو ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو انسانوں پر پیار آیا اور آدم کے بیٹوں سے اسے محبت ہے، اس لیے کہ اس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس نے قرآن مجید میں کم سے کم ایک جگہ تو مجھے یاد ہے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کا اکرام کیا، عزت دی، انہیں ذلیل نہیں کیا، ساری مخلوق میں انہیں ہم نے اکرام عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بحر و بر میں، خشکی میں اور سمندر میں سواری کے اوپر اسے زینت بخشی، وہ اور پاکیزہ رزق عطا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے کتنی مخلوق ایسی ہے جو ناپاک رزق کھاتی ہے، دیکھتا ہے یہ، ہم نے اس کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بے شمار مخلوق کے اوپر آدم کے بیٹوں کو ہم نے فضیلت دی، اور اس نے اپنا وہ وعدہ نبھایا جب حبوط آدم کے وقت اس نے ہمارے باپ آدم سے کیا تھا کہ دیکھ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آدم سن لو اور اپنی اولاد کو بھی یہ کہہ دینا، ہاں کے پکارے ان کو یہ بتا دینا کہ جب جب تو راہ ہدایت سے دور ہٹے گا اور مجھے یہ میں جب یہ دیکھوں گا کہ تو ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا ہے تو تمہیں میں سے ان پیغمبروں کو بھیجوں گا جو میرے نبی ہوں گے، اور ان کے ساتھ میں ہدایت کی کتابیں بھیجوں گا۔ جو اپنے آپ کو سدھار لے گا فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری بتائی راہ کی پیروی کرے گا پھر اس کو میری بارگاہ میں آنے کا کوئی ڈر اور کوئی بھے نہیں رہے گا، کوئی پھٹکا نہیں رہے گا، بہت آسانی کے ساتھ میرے حضور اس کی حاضری ہوگی۔ اس وعدے کو اس نے پورا کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات میں اس قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن شریف میں ایک سورت ہے جس کا نام لیلۃ القدر قدر کہتے ہیں، ہم سورۃ القدر کہتے ہیں، ابھی غالباً ہمارے خطیب صاحب نے پہلی رکعت میں اس کو پڑھا بھی، اس لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا۔ 23 برس تک یہ کتاب زمین پر برابر اترتی رہی، اور اس کے اترنے کا پلیٹ فارم جو تجویز کیا گیا وہ کسی درخت کو یا کسی پہاڑ کو یا کسی پتھر کو یا کسی چٹان کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم انسان کے دل کا انتخاب اس کے لیے کیا۔ چنانچہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، کہ یہ تنزیل ہے رب العالمین، یہ کوئی تصدیق نہیں ہے، انسانوں نے اس کو لکھا، میں نے اس کو اوپر سے نیچے اتارا۔ نیچے اتارنے کے لیے کوئی ایسا رنوے ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو اترنے والی چیز کے لیے باعزت جگہ ہو۔ خدا نے بہت صحیح فیصلہ فرمایا کہ ایک عظیم انسان کے قلب کو اس کا پلیٹ فارم بنایا، اور ارشاد رب یوں ہوا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر اس کو اتارا۔ یہ قرآن جب اترا تو شروع کی سورہ
الگ کی چند آیتیں تھیں، اور ان آیات کو لے کر کے خدا کا وہ عظیم بندہ جو انسانیت کی کو نجات کی راہ دکھانے کے لیے آیا تھا، جسے محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جس کی اس وقت 40 سال کی عمر تھی، کسی کہنے والے ہندوستانی نے بہت اچھا کہا، بہت ٹھیک کہا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ یہ نسخے کیمیا آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس یہ نسخے کیمیا ہے، اسی نسخے کیمیا میں آپ کی قسمت کو بدل دیا۔ آپ جاہل تھے، آپ کو علم سے سرفراز تھا، آپ کی کوئی قومیت، کوئی نیشنلٹی نہیں تھی، کوئی حیثیت دنیا میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کتاب کے توسط سے اور اس کے وسیلے سے امت وسط کا خطاب فرمایا۔ آپ کی شہادت سے دنیا میں کسی کی گاڑی چلتی نہیں تھی، کسی کی گاڑی اٹکتی نہیں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ یہ کتاب لائے تو آپ کو یہ خطاب ربانی میں ایسے کہتا ہوں کہ فرمایا کہ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں ایک درمیانی درجے کی امت وسط جو اعتدال کے اوپر جس کی دھوری اور چوکٹ ہے اس کے اوپر قائم رکھا ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم انسانوں کے سامنے آپ کی گواہی دے سکے۔ یہ کتاب آئی، اس کی چند آیتیں، پہاڑ سے ایک انسان نیچے کو اترا اور اپنے شہر میں آیا، اپنے بھائی بندوں کے بھی، اپنے رشتے ناتے والوں کے بھی انہوں نے اس کو رد کیا۔ پوری مخالفت شروع ہوئی، 13 برس تک کے برابر 2/3 سے زیادہ قرآن مجید اترتا رہا، اور یہی رمضان المبارک کی برکت اور فضیلت ہے کہ ایک عظیم شان کتاب اللہ تعالیٰ نے سینوں اور سفینوں میں محفوظ فرما کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے حوالے کیا۔ کیا راستہ تھا اس اتنی بڑی نعمت کے شکرانے کا کہ ایک طرف نور علی نور کیا اس نے زمین کو، اس نے انسانیت کو اندھیریوں سے نکالا، اس نے یہ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ کہ انسانوں، تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی کتاب جو سرتاسر نور ہے اور کتاب مبین ہے، اپنا بیان واضح کرنے کے لیے خود اپنے ہی اندر اتنی طاقت اور قوت اور شکتی اور اتنا آکرشن رکھتی ہے اور ایسی تصویر رکھتی ہے کہ وہ خود ہی اپنی شرح ہے اور خود ہی اپنی تبیان ہے۔ نور و کتاب مبین یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ ہر ان لوگوں کو، چاہے وہ قومیں ہوں یا شخصیات ہوں، سموہ ہو یا ویکتی ہوں، ان کو سلامتی کے راستے کے اوپر چلا کر کے دکھا دے گا اس کتاب کے ذریعے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اپنے اذن سے، اپنے حکم خاص سے، اپنے خصوصی آرڈیننس سے اور اپنے مخصوص آرڈر سے وہ اندھیاریوں سے نکال کر وہ ان کی نور کی طرف رہنمائی فرما۔ یہ کتاب آئی اور اسی سے آپ دنیا میں چل۔ پھر 13 برس کی اس مکی زندگی کی مدت کے بعد اس عظیم انسان کو ہجرت کرنی پڑی، اور بقیہ زندگی کے آخری سال 10 سال اس نے مسلسل محنت کے ساتھ کام کیا، اور 23 برس میں سینوں اور سفینوں میں محفوظ ہو کر یہ کتاب زمین پر رہی۔ یہ آسمانی کتاب ہے، زمین کی کتاب نہیں ہے۔ اس نے زمین اور آسمان کے کنیکشن کو جوڑ دیا، اس نے انسانیت کے اندر ملکوتی صفات پیدا کر۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور حرج نہیں سمجھتا کہ کسی حق بات کو بار بار دہرایا جائے کہ انسان کا جو بھوتک شریر ہے، اس کا جو جسم ہے، وہ مٹی سے بنا ہوا، اس کی صاف مٹی کی ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم منہا تارۃ اخری۔ اسی دھرتی سے ہم نے تجھے پیدا فرمایا، مار کر تجھے اسی مٹی میں ملا دیں، اور اس میں سے نکال کر کے تجھے کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تو کر کے آیا، کیا کر کے آیا۔ انسانیت یہ سوال کر سکتی تھی، جناب ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوئی دستور ہدایت ہوتی، کوئی ہدایت نامہ ہوتا، اور ہم نہ مانتے تو قانونی مجرم ہوتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے تھا، اور کون سی ایسی باتیں تھیں جس پر عمل کرنے کے بعد آپ ہم سے راضی ہو سکتے تھے۔ خدا کا شکر ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو پوری کی. فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، پیغمبروں کو میں نے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر کے بھیجا اور اپنے پیغامات ان کے ذریعے سے زمین کے انسانوں تک پہنچائے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن انسانوں کو کوئی حجت مجھ پر باقی نہ رہے. آپ ایک ایسی امت ہیں جو صاحب کتاب ہے. پچھلی جتنی صاحب کتاب امتیں تھیں یا تو وہ مٹ گئی یا انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا. اپنے اہل کتاب ہونے کی جو پدوی تھی، ان کا جو مرتبہ تھا، اس سے انہوں نے خود ہی استعفیٰ دے دیا. وہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم گرفتاری ہیں یا ہم صاحب کتاب. وہ رسموں کے چکر میں پڑ گئے، ان کے مذہب کے ہزاروں نام پڑ گئے اور شرک کو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک جز بنا لیا. توحید ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور پوری انسانیت گمراہ ہو گئی. تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہدایت کے چراغ کو روشن. یہ اتنی بڑی بات تھی، کروڑوں انسان مل کر کے بھی اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتے. کتاب کی ایک آیت بھی آسمان سے اتار نہیں سکتے تھے، یہ انسان کی طاقت کے باہر کی تھی. خدا نے اپنے فرشتے اعظم حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جو زمین پر انسانی شکل میں آیا اور ایک عظیم انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مخاطب فرمایا. یہ دونوں بغل گیر ہوئے. معلوم ایسا ہوا کہ کیا زمین و آسمان بغل گیر ہوئے؟ مسافہ ہو گیا ان کا. کیا ازل کی وہ بات انسانوں کے سامنے آئی جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین سے اور آسمان سے فرمایا تھا، فیصلہ کیا کہ وہ اس کائنات کو ریگولیٹ کرے گا، اس کارخانے کو وہ چالو کرے گا. ہزاروں باتیں اس وقت کہی گئی اور اس کا بڑا حصہ قرآن مجید میں محفوظ ہے. اس میں ایک بات یہ بھی تھی، قال لہا وللارض ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. ساتوں آسمان بنا دیے، پھر آسمانوں سے فرمایا کہ تم، اور زمین سے فرمایا کہ سن لے، مٹی کے ڈھیکلے کی بنی ہوئی تو بھی سن لے کہ دونوں خوشی سے آؤ یا لاچاری سے آؤ. تمہارا جی چاہے تو آؤ، اس کارخانے کو میں نے چالو کرنا ہے، یا تمہارا جی نہ چاہے تو بھی میں چالو کروں گا، اس کو ریگولیٹ میں کروں. دونوں نے کیا کہا؟ قالتا اتینا طائعین. انہوں نے کہا خداوند قدوس رب العالمین خلاق العلیم، ہمارے پیدا کرنے والے، ان خادموں کو انکار ہو سکتا ہے؟ قالتا اتینا طائعین. ان کا خوشی سے آتے ہیں، جس طرح آپ ہم کو ریگولیٹ کریں گے ہم برابر سفر کریں. اسی ساحت سے، اسی گھڑی سے سورج اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے، چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، ستارے جو ہیں وہ برابر اپنی چال پر گردش کر رہے ہیں اور آسمان اپنی بندش کے اوپر قائم ہے. زمین جو ہے وہ اپنے ریگولیشن کے اوپر برابر گھومتی چلی جا رہی ہے اور کسی چیز میں کروڑوں سال کے بعد میں شمع برابر بھی فرق نہیں پڑا. اور اس زمین کا انچارج آدم کے بیٹے کو جب بنایا تو اس کو آسمانی بات بھی معلوم ہونی چاہیے. اس لیے خدا نے فیصلہ فرمایا اور بہت صحیح فیصلہ فرمایا کہ انسان اب علم و قلم کی دنیا میں آ رہا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ 20ویں صدی میں انسان چاند پر چھلانگ لگائے گا، کمندیں ڈالے گا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ گیسز کو، یہ دھاتوؤں کو قابو میں کرے گا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کا علم کی بھنک اس کو لگ جائے. اور خود اس کی پالیسی بھی تھی، علم اور قلم کے ذریعے وہ انسانیت کو بلندی کے مراتب دینا چاہتا، پستی میں ڈالنا نہیں چاہتا. پستی میں تو پڑ گیا. مسلمان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ نادا تو کانے ہو گیا چند قطروں کے اوپر، ورنہ سمندر جو تھا وہ بہت عظیم تھا، چھاٹے مارتا ہوا، اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا تھا. خدا نے تجھے رفعت کے لیے بنایا تھا، تجھے بلندی کے لیے بنایا تھا، لیکن تو نے زمین میں اپنا منہ ڈالا. قرآن مجید نے فرمایا ایک شخص کا قصہ بغیر نام لیے ہوئے، فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا. پڑھ کے قصہ سناؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، ایک آدمی کا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، وہ آیتوں سے نکل کے بھاگ گیا. فَانسَلَخَ مِنْهَا، سلخہ کا ترجمہ مجھ سے نہیں بنا. جیسے کوئی چیز کہیں سے کھسک جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ آدمی کھسک گیا ہے یہاں سے. فَانسَلَخَ مِنْهَا، فرمایا کھسک گیا ہماری آیتوں سے، چپ چاپ نکل گیا. تو کیا خیریت ہے اس کی؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. ہماری آیتوں سے بھاگ گیا، خیریت نہیں ہے. شیطان پیچھے پڑ گیا اور اس کو راہ بلا کے چھوڑا.
ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں کے ذریعے اس کو بلندی دیتے، رفعت دیتے اور اس سدرۃ المنتہا تک معراج کی پہنچا دیتے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. لیکن فرمایا کہ اس نے زمین کی طرف ولکنہ اخلد اہل الارض، دھول مٹی کی طرف اس نے منہ ڈال دیا. فرمایا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایک کتے کے جیسی ہو گئی. کتے کے اوپر بدن ڈالو تو بھی زبان باہر نکلی ہوئی، اور کتے کے اوپر بدن کوئی نہ ڈالے تو بھی بیچارہ وہ ہانپتے ہی رہتا، اس کے جسم کی سانپ تھی. فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس طرح کی مثالیں ان قوموں کے اوپر فٹ کی جا سکتی ہیں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں. اور اپنے نبی سے فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اس قصے کو آپ مفصل بیان کرو، اس پر چھوڑ. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ گھر تشریف لے جائیں گے، تراویح پڑھیں گے، قرآن مجید سنیں گے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ آپ کو ہدایت دے گا. لیکن میرا معروضہ یہ ہے کہ اس مہینے کی آپ قدر کی. روئے زمین پر کوئی اہل کتاب قوم اب باقی نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کو محفوظ کیا، اس کی تحفیظ کی. لاکھوں حفاظ آپ کے محراب میں آئیں گے، وہ کھڑے کھڑے قرآن شریف سنائیں گے، اور کروڑوں فرزندان توحید قرآن مجید کو سنیں گے. لیکن میرا جی اس پر روتا ہے کہ 5% بھی مسلمان ایسے نہیں ہیں جن کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں قرآن مجید کو سن کر کے اور ان آیات الہیہ کو سمجھتے ہوں کہ بھائی مالک کے احکامات کیا ہیں. کیا قرآن اس لیے آیا تھا کہ بے سوچے سمجھے بن سمجھے آپ نے پڑھ لیا اور اس کا مقصد پورا ہوگا؟ نہیں، اس کے مقصد تلاوت کا پورا اس وقت ہوگا یتلونہ وقت تلاوت ہی، اس کی تلاوت ایسی کی جائے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہو. تجارت ایسی کرتا ہے جیسے حق ہے تجارت کرنے کا. سلطنتیں ایسی کرتا ہے جیسے حق ہے اس کے کرنے کا. کھیتی باڑی اس طرح کرتا ہے کہ اس کی پوری معلومات رکھتا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت تو اس طرح کرے گا تو سمجھے گا نہیں، ہدایت کی راہ تجھے نہیں ملے گی. ثواب سے محروم تو خدا کبھی نہیں کرے گا. ثواب سے محروم انشاءاللہ نہیں ہو. ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے، ایک آیت بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے، اور پورا قرآن مجید بھی پڑھیں گے تو سبحان اللہ اس کا ثواب ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں فرمایا لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، تو بیان کر دے اس قرآن کو انسانوں کے سامنے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ تمہیں معلوم نہ ہو سکا اب تک کہ اس میں کیا ہے. اس میں عقائد کس طرح بیان کیے گئے، اس میں آخرت کی تفصیل کیسی بیان کی گئی، اس میں عقید شفاعت کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا، اس میں انبیاء اور مرسلین کے مراتب کے بارے میں اور ان کی حیثیت کے بارے میں کیا کیا بیان آتا ہے. اس سے اس کتاب مبین کے اندر تیری اپنی حیثیت اور تیری پیدائش اور تیرا یہاں سے چلے جانا اس کی کیا تفصیلات ہیں تجھے معلوم ہونا چاہیے. کون سی چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، خدا کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے. فرمایا رب تعالیٰ نے اپنے نبی سے وذکر بہی ان تبصل نفس بما کسبت لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سنو اس قرآن سے نصیحت کر دیجیے، انہیں بتا دیجیے. اگر نہیں بتاؤ گے تو اور ذرا سی اس میں کسر رہ گئی بتانے میں تو فرمایا دوسرا نفس بما کسبت، کہ کوئی نفس اپنے کالے کرتوتوں میں پھنس جائے گا، اور پھنس کے جب ہمارے پاس میں آئے گا تو چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ڈھونڈنے سے کوئی ولی نہیں ملے گا، کوئی سفارشی نہیں. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، بدلے میں کوئی چیز دینا چاہے وہ تول کے برابر کہ بدی معاف کی جائے اور ثواب دیا جائے، فرمایا لا يُؤْخَذْ مِنْهَا، میں قبول نہیں رکھوں. میں نے نبیوں کو اس لیے بھیجا، کتابیں اس لیے بھیجی اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، وہ انسان اپنے آپ کے سدھار کی طرف غور کرے. مختصر یہ عرض کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے، قرآن مجید کا نزول نہ ہوتا تو رمضان کی فضیلت وہ نہ ہوتی جو آپ پہلے بھی تھی اس رمضان کی فضیلت، لیکن قرآن مجید آنے سے رمضان المبارک کی ایسی فضیلت ہوئی. معلوم ہوا کہ تقوی کا موسم بہار آ گیا. اب آپ کے رات دن بدل جائے گے، آپ کے اوقات بدل جائیں گے، کام دھام کے، آپ کے کھانے پینے کے اوقات بدل جائیں گے، آپ روزوں کے ایام میں وظیفے زوجیت سے محروم کر دیے جائیں گے. اور کتنی ایسی چیزیں جو آپ کے لیے شریعت نے جائز کی تھی آپ کو اس سے بچنا پڑے. آپ اپنے بدن کو اور آپ کی روح کو لطافت پیدا کریں گے. آپ جبریل کے زمین پر آنے کے مقصد کو سمجھیں گے.
آپ کے نبی سے جبریل بغلگیر ہوا، کئی مرتبہ اپنی اصلی حالت میں بھی آیا ہے، اور انسانی شکل میں تو بے شمار مرتبہ آیا، ہر آیت کو لے کر فرشتے اعظم آیا ہے، جس سے واسطہ پڑھنے والا ہے، جس کا ایک ادنا سیکشن اور ایک چھوٹی سی جماعت ملک الموت کی ہے، جو رات دن شہروں کے دورے کرتی رہتی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں ہزاروں انسانوں کی روحیں قبض ہو رہی ہے۔ قرآن مجید نے کہا، اور اسی نے کہنا چاہیے تھا کہ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ وہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ وفات کے وقت میں آتا ہے، تمہاری موت کے وقت میں، اور تم کو تمہاری روح کو اپنی کسٹڈی میں لے لے۔ ثم الی ربکم ترجعون، بدن مٹی سے بنا ہوا ہے، لوگوں نے دفن کر دیا قبرستان، جو جاہل تھے، شریعت نہیں تھی، انہوں نے ماچس لگا دی، جو جنگلی تھے، جن کے پاس میں نبیوں کی دعوت محفوظ نہیں تھی، انہوں نے پانی ڈال دیا لاش، اور جو بالکل ہی خر دماغ کہنا چاہیے، انہوں نے چیل کوے کو کھانے کے لیے انسانی لاش کو ڈال دیا۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، انسانی لاش کا احترام فرمایا کہ اس کی تدفین اس طریقے، لیکن اس کی روح جو ہے اس میں لطافت رکھی اللہ نے کہ وہ ہزاروں کروڑوں میل کی پرواز ایک سیکنڈ کے اندر کر سکتی ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا بھی کہ تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ روح الامین کا عروج اور انسانی ارواح کا عروج زمین سے آسمان کی طرف ہوتا ہے، اس میں ایک دن کی مدت جو ہے 50,000 برس کی مدت ہم نے قائم۔ یہ اتنا بڑا لمبا سفر تو کرے اور تیرے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہو، سفر میں گر جائے گا جہاز کا، سر جہاز گر جائے گا، تیرے ساتھ قرآن۔ اس لیے میں اپنے نفس کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی، قرآن مجید کی تلاوت کرے، خوب کرے، سمجھے بھی کہ اس میں مالک کے احکامات کیا ہیں، پروردگار کے احکامات کیا ہیں، اور اس رمضان المبارک کی قدر کریں کہ اللہ نے تمہیں کتاب عطا فرمائی، تم بے کتاب تھے، تمہارا جہاز بے لنگر تھا، خود عربوں سے بھی کہا ان تقولوا انما انزل الكتاب ولا طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم سے پہلے دو جماعتیں تھی اہل کتاب کی، جو بڑے بڑے گرنتاری گروہ تھے، جو کتابیں کچھ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کیا پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں ان کا پڑھنا پڑھانا آتا نہیں۔ فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، تمہارے پروردگار کی طرف سے بینہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اللہ کا دامن رحمت وسیع ہے، وہ تمہیں وہی کے دامن رحمت میں سمیٹنا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی شاہی نظام کے تحت جہاز لے کر کے اتر گئے ہیں زمین کے اوپر، اور پورا مہینے تک کے آپ کی نیکیوں کے فائل جو ہیں سمیٹے جائے، آپ کی تہجد کی نمازیں، آپ کے ذکر اور اذکار، آپ کی تلاوت، آپ کی تراویح، آپ کا رونا دھونا، آپ کا توبہ کرنا، آپ کا آئندہ کے لیے 11 ماہ کے لیے پروگرام کرنا، اور آپ کی نیتیں اور آپ کے دل کی کیفیات اور آپ کی سکنات و حرکات اور آپ کی پیشانیوں کا نور اور آپ کے سجود کی تعداد اور آپ کی تصویر اور حمد اور بیان کرنے کی قوت اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق کی جو نوعیت بنے گی اس مہینے میں، اس رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں، جو بجلی سب میں خدا کے سامنے اٹھتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہی اس کا نام لیتے ہیں، اس کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے سامنے پیشانی رگڑتے ہیں، ان کے قلوب واقف ہے، ان کے قلوب کی لطافت واقف ہے، انہوں نے اپنی ثقافت کو دور کر لیا اور جسم کی یہ جو کشش ہے زمین کی طرف، اس کو کسی درجے میں کم کر لیا ہو، اپنی روح کو لطیف بنا دیا ہو کہ موت کے وقت بھی اور حشر کے دن بھی ان کی اڑان کے لیے ایسی کیفیت پیدا ہو کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں۔ فرمایا آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں، روح و ریحان و جنت و نعیم۔ چاہتے ہو کہ اس رمضان المبارک میں فیصلے آپ کے حق میں ہو تو سب سے زیادہ خدمت قرآن مجید کی آپ کو کرنا، پھر اس کی عظمت اور اس کی محبت اور اس کا تعلق الحمدللہ آپ کے پاس میں ہے۔ مجھے اس کا اقرار ہے، مجھے صرف ایک چھوٹی سی شکایت ہے اور ایک تیکھی شکایت ہے، وہ یہ کہ اس کے معنی کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو وہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں قرآن مجید نے جگہ جگہ بشارت ہے۔ اس نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم
قلوبهم علی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ۔ اور اللہ نے ایک بہترین کتاب نازل فرمائی، ایک آیت دوسری آیت کے مشابہ ہے، ایک آیت میں ایک معنی کھلتے ہیں، دوسرے میں دوسرے معنی کھلتے ہیں، ایسے رنگا رنگ مضامین انسانی تہذیب و تمدن اور عقائد کی ساری چیزیں اس میں بے نقاب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی خشیت رکھتے ہیں، جن کے قلوب اللہ کے دل سے پگھل جاتے ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ان کے کھالوں میں تھرتھراہٹ آتی ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تیرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، تیرے جسم کے کھال میں کبھی ارتعاش اور کبھی وائبریشن نہیں ہوتا۔ ثم تلین جلودہم قلوبہم علی ذکر اللہ، تیرا دل ڈھولک نہیں جاتا اللہ کے ذکر کے، تو تیرا چمڑا ڈھیلا نہیں ہوتا، تیرا دماغ درست نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر ہو جاوے تو ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو دے۔ مضمون چل سکتا تھا، خدا کی مدد ہے اور اس کی کتاب ہے، یہ تو دریا ہے بابا، اس کو کوئی کیا پی لے گا، یہ ناپیدا کنار سمندر ہے، یہ جو جتنے غوطے لگاوے اتنے موتی نکال کے لگا۔ مختصر نہیں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی قدر عظمت محبت اپنے دل میں بٹھائی ہے، رات دن تلاوت کا اہتمام کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، پچھلے 11 مہینوں میں جو کالے کرتوت ہوئے ہیں اس کا محاسبہ کیجیے، مصیبتیں اور مشکلات جو آئی ہیں اس میں کتنی مشکلات ایسی ہیں جو آپ کے امتحان کی وجہ سے آئی ہیں اور کتنی مشکلات ایسی ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ امت کو محاسبہ کرنا ہے، علماء کو بھی، اتقیاء کو بھی، صلحاء کو بھی، عوام کو بھی اور حکام کو بھی برابر حساب لگانا چاہیے۔ بھول کہاں ہوئی؟ میرا مضمون وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں دعاؤں کا ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ آپ اسے قبول فرما، ایسے سجود، ایسے رکوع، ایسی تراویح اور ایسی تلاوت اور ایسی تہجد کی نمازیں اور روزوں کی ایسی بندش اور اس کا اہتمام اور اس کا احترام کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے سال بھر روزے ہم پر فرض نہیں، تو نے 4 مہینے کے بھی نہیں، جنہیں 40 دن کے بھی نہیں کیے، چاہتا تو موسیٰ کی طرح 40 دن کے لیے بلاتا کہ دور پر آؤ اور رکھو روزہ، 40 دن کی مدت کے لیے چاہتا تو کہہ سکتا، آپ سے بھی کہتے تھے کہ سب آؤ اس حرا کے پہاڑ کے پاس میں اور روزے رکھو، نہیں کہ جہاں تو رہتا ہے وہیں رہے۔ بندش کوئی بڑی نہیں لگائی، صبح سے شام تک کھانے پینے کی پابندی ہے، عورت کے پاس جانے کی پابندی ہے، اور علماء جو قرآن حدیث سے جو پابندیاں بتاتے ہیں وہ انسان پابندیوں کو کرنا، دعاؤں کی مشغولیت ہے، کاروبار میں بھی تھوڑا سا یہ جو مجھے لفظ نہیں بنتا لیکن بہت زیادہ دوڑ دھوپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیا خدا روزی دے گا کہ نہیں دے گا اس کو، یہ روزی کو چھین لے گا۔ بھائی روزی پہ جتنی محنت لگتی ہو کرنی چاہیے، کام چور و نکما نہیں بننا ہے ہم نے، لیکن رمضان شریف میں کچھ تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں، اسفار تھوڑے سے کم ہو، کچھ کاروبار کے اندر کچھ اس طرح کا نظام بنا لے کہ کاروبار بھی ہوتا رہے اور مشغولیت کم ہو۔ خدا سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مشغولیت کم سے کم ہو اور بیپار آپ جتنا دے رہے ہیں منافع مجھے زیادہ دی، اصل تو نفع ہے، اس لیے خدا کے یہاں رضوان من اللہ اکبر، تیری محنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی رضامندی کو حاصل کر لینا بہت بڑی بات۔ اللہ تم سے راضی ہو، تمہارے بیوی بچوں سے راضی ہو، تمہارے رشتے ناطے والوں سے راضی ہو، خدا تمہاری عبادت کرے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماوے، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری آل اولاد میں برکت دے، تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، تمہیں اللہ غیروں کی محتاجی سے بچائے، تمہارے وہ بچیاں جو جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ اچھے جوڑے عطا فرمائے، ان کو گھر کا سکھ عطا فرمائے، تمہیں اچھی بہویں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تمہاری مساجد کی، تمہارے مدرسوں کی، تمہاری آثار کی، تمہاری تہذیب و تمدن کی اللہ حفاظت فرمائے، تمہارے عقیدے سے اللہ تعالیٰ شرک کو ملیا میٹ کر دے، اللہ تمہیں توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اللہ تم سے راضی ہو، زمین کے جس حصے میں ہو تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہو اور تمہارے تعلقات اسلامی برادری کیسے ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت آبرو جان مال کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے، بس زمین کے اوپر امن قائم رہے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ جب جبریل علیہ السلام کا پورا جہاز اور پورا قافلہ اٹھے اور اڑان بھرے عرش عظیم کی طرف اور تمہارے نام اعمال کو لے جائے تو وہ ساری فائلیں جب کھلیں تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا